نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے سورہ آل عمران کو مکمل کر لیا تھا، اس کا ریویو بھی کر لیا تھا۔ آج سے ہم لوگ سورہ النساء کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ آج کے سبق میں ہم لوگ سورہ النساء کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ سمجھیں گے، اس کے معنی سمجھیں گے، اس کا نزول کب ہوا، آیات کی تعداد، کیا موضوعات ہیں اور کیا ہی اہم نکات ہیں ہم آج کے سبق میں ڈسکس کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں معنی کے اعتبار سے۔ سورہ النساء جو ہے وہ نساء کا لفظ نکلا ہے عورتوں سے، اس کا مطلب ہے عورتیں، اور یہ ویسے تو مدنی صورت ہے لیکن اس کی کچھ آیات مکی دور میں بھی نازل ہوئی تھی۔ ٹوٹل اس کی آیات کی تعداد 176 ہے، اور اس میں جن موضوعات پہ فوکس کیا جا رہا ہے وہ ہے عورتوں کے حقوق، خاندانی قوانین، وراثت کے قوانین، سماجی قوانین، عدل اور انصاف کے تقاضے اور قانونی معاملات۔ اس میں ہم لوگ دیکھیں گے جو بہت امپورٹنٹ اہم نکات ہیں وہ ہیں عدل و انصاف کی اہمیت کے بارے میں، عورتوں اور معاشرتی کمزور افراد کے حقوق کی اہمیت اس صورت میں ہمیں نظر آئے گی۔ قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 4 ہے، اور یہ خواتین کے خاندانی تعلقات، معاشرتی معاملات، وراثت میں ان کا حقوق اور دیگر ان کے حقوق کے بارے میں جو ہے وہ رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم آیت وائز اس کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے انسان اور اس کے خالق کے بارے میں بتاتی ہے، پھر یتیموں سرپرستوں کی ذمہ داری کے بارے میں احکامات ہیں، بیویوں کے احکامات ہیں، وراثت کے قانون ہے، زنا کی سزا ہے، توبہ کی ترغیب دلائی جا رہی ہے آیت نمبر 16 سے 17 تک۔ پھر آیت نمبر 18 سے 19 میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں دوبارہ بات کریں گے اللہ تعالیٰ۔ پھر آیت نمبر 20 سے 27 تک شادی کے بارے میں جو ہے کچھ امپورٹنٹ احکامات کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس طرح سے ہم لوگ چلتے جائیں گے تو مردوں عورتوں کو ان کے اعمال کے مطابق جو جزا سزا دی جائے گی اس کے متعلق پڑھیں گے۔ شرابی اور دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی احکامات ملیں گے ہمیں اس سورہ میں۔ اس سورہ میں ایمان اور کفر کے جو ہیں وہ کانسیکوینسز ہمیں پتہ لگیں گے۔ جھگڑوں کو حل کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول سے مشورہ کرنا چاہیے، یہ پتہ لگے گا۔ تھوڑا سا اس سورہ میں جہاد کا بھی ذکر ہوگا، اور ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے دشمنوں کے مقابلے میں نڈر رہنے کی اللہ تعالیٰ تلقین فرما رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ مومنوں کے قتل یا لوٹ مار کی کیا سزا ہوگی کفار کو، اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے۔ مومنوں کو خاص طور پر دینی اور معاشرتی معاملات میں اللہ تعالیٰ سے مدد لینی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کی طرف ترغیب دلائیں گے، دغا بازی سے منع فرمائیں گے۔ پھر ہم اس سورہ میں دیکھیں گے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کی ضرورت ہے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں احکامات سمجھائیں گے۔ پھر اس سورہ میں ہم لوگ استقامت کی امپورٹنس کے بارے میں پڑھیں گے کہ دین میں استقامت کس قدر امپورٹنٹ ہے۔ تھوڑا سا ذکر ہم عیسائیوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کنسیڈر کرتے ہیں، اور توحید کی طرف انہیں ان کی رغبت دلائیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی وحی جو نازل ہوئی ہے ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ دور دراز کے رشتہ داروں کے لیے بھی جو وراثت کے قوانین ہیں ان کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے آخری آیات میں۔ تو یہ ہمارا جو تھا ایک تھیمیٹک ایکسپلینیشن تھی ہماری، ایک موضوعاتی تھوڑی سی ایکسپلینیشن میں نے آپ کو بتائی ہے آج کے سبق میں، جو ہم سورہ النساء میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس سورہ سے ہمیں پتہ لگے کہ عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق،
رشتہ داروں کے حقوق، کچھ معاشرتی کمزوریاں اور کچھ معاشرتی کمزور افراد کے حقوق بھی ہمیں اس سورہ میں سمجھنے کو ملیں گے۔ پھر ہر ایک انسان کو اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سمجھایا جائے گا، اسلامی اصولوں اور رہنمائی کی اہمیت کو سراہا جائے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ افراد کو اپنے اخلاقی اور معاشرتی معاملات میں انصاف اور برابری کو برقرار رکھنا چاہیے۔ سورۃ النساء میں ہم معاشرتی انصاف اور اخلاقی اوصاف کی بھی اہمیت کو سمجھیں گے۔ دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں ہمیں ترغیب دلائی جائے گی اس سورہ میں، کہ سورہ النساء میں حکومتی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ ہمیں رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اگلے سبق میں ہم لوگ باقاعدہ سورہ النساء کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ایسی ہدایت کے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔